السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں تعمیر مسجد کے تعلق سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں مخصوص چنندہ ایسے سرمایہ دار کی طرف میرا اشارہ ہے کہ جن کو اللہ نے بے شمار نوازا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے یا پھر آپ کہہ لیجئے لالچ یا پیسے نہ خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی جو نیت ہے، اس کی وجہ سے وہ مال جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کا انہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس ویڈیو میں جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے کسی غریب مسلمان بھائی کے لیے یا کسی ایماندار ٹرسٹ کے لیے نہیں، بلکہ اسپیسیفک مخصوص طور پہ وہ مالدار جو حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود مسجدوں کی تعمیروں میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ ناظرین کو، انشاءاللہ عز و جل، آمین۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب نماز جمعہ میں بڑے بڑے سرمایہ دار آتے ہیں اور وہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جب ان کے سامنے مجبوراً، جو کہ آج کے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجدوں کے جو بے شمار اخراجات ہیں، الیکٹریسٹی کا بل ہے، امام صاحب کی تنخواہ ہے، مؤذن صاحب کی تنخواہ ہے، خادم کی تنخواہ ہے، ایون ہمارے جو مسجدوں کے واش رومس ہیں، جو اس کو کلین کرنے کے لیے بھی ہمیں روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہمیں کیمیکلز وغیرہ لا کے اس سے صاف کرنا رہتا ہے۔ تو ناظرین، دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مسلسل 5 وقت آپ کے سامنے آپ کے مسجد کے امام صاحب پیش خدمت ہوتے ہیں، مسجد کے مؤذن صاحب اور مسجد کے خادم مسجد کی تمام تر خدمتوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ سارے مساجدوں کے اماموں کی غیب سے مدد فرمائے اور سارے خادموں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور انہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز جمعہ میں یہ 10 کی نوٹ لے کر آتے ہیں، 10 روپیہ۔ تو ناظرین، اس 10 روپیز کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہ رہی۔ اگر 5000 نمازی آ رہے ہیں اور اگر 10 5 روپیہ ہم جھولیوں میں ڈال رہے ہیں اور ہم حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم منتھلی 50 ہزار روپیہ کما رہے ہیں، لیکن مسجد میں ہم صرف 10 روپیز ڈال رہے ہیں، وہ بھی ہم شان و شوکت سے ڈال رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس مسجد کے ٹرسٹیان کا کیا حال ہے؟ خرچوں کو کیسے کنٹرول کریں گے اس کووڈ-19 کے زمانے میں؟ اس کے باوجود بھی کچھ کمانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس روپیہ ہے، وہ دوسرے فالتو چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں یہ 10 کی نوٹ۔ ناظرین، یہ میرا آپ سے سوال ہے، سب سے پہلے تو میرا خود سے سوال ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم مسجدوں میں ڈالوں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے سوال عرض کروں گا، صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ یہ 10 کی نوٹ لے کر جا رہے ہیں تو کیا یہ ان کی عزت کو زیبا دے گا؟ کیا ان کے پاس اتنی ساری رقم ہونے کے باوجود بھی وہ یہ 10 کی نوٹ لے کر جا رہے ہیں مسجد میں 10 روپیہ ڈالنے؟ خدا را اگر آپ کی حیثیت ہے تو اتنی چھوٹی سی رقم آپ مسجد میں نہ ڈالیں، آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمیں پتہ ہے جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، جاؤ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرو، تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اتنا مال لے کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا رکھا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اسی کا آدھا یعنی 50% مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر بہت شادمان اور خوشی کے عالم میں تھے کہ آج انشاءاللہ سارے صحابیوں میں ٹاپ کر جاؤں گا، سارے صحابیوں میں اول آ جاؤں گا۔ کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت، جو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اتنے میں یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ساز و سامان لے کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لا کے رکھ دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ گھر کی جھاڑو، گھر کے برتن، چپل، کپڑے لتے، جسم کے کپڑے بھی دے دیا۔ تو یہ جذبہ ایمانی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اس وقت جب نازل ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو اسی لیے تو علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام گونی جیسا لباس مفسرین لکھتے ہیں پہن کر آئے تھے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیسا لباس آپ نے پہنا ہے؟ تو عرض کیا کہ جہاں آپ کے یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے جو لباس پہنا ہے، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ آج ساتوں آسمان کے فرشتے یہی لباس میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جذبہ ایمانی ہے۔ تو یہ 10 روپیہ 20 روپیہ مساجدوں کے اخراجات کے لیے یہ جذبہ ایمانی نہیں ہے۔ آج ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں، اگر میں 5000 کی کیپیسٹی رکھتا ہوں تو کیا حضرت ابوبکر صدیق جیسی تھوڑی سی ایک 0.1% بھی محبت اگر رکھتا ہوں میں دل و دنیا سے، تو یہ 10 کی نوٹ لے کے نہیں جاؤں گا، اس کو میں بڑھاؤں گا 50 100 200 500۔ یا سب سے بیٹر آپشن ہے کہ جب جب ہمارے یہاں تہوار آتے ہیں، جب جب ہم بزرگان دین کی وصال کے دن مناتے ہیں، تو اس موقع پہ فار ایگزامپل اگر ہم نے چھٹی شریف منائی تو لکھ دیجئے ایک 6000 روپے کا اماؤنٹ، 60,000 66,000 6 لاکھ 60 لاکھ 6 کا فگر بڑھائیے آپ، انشاءاللہ اللہ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے گا۔ 11ویں شریف آئی، لگاؤ 11,000 11,000 1,11,000۔ تو یہ جو اماؤنٹ ہم ایڈ کریں گے مسجدوں میں، فرمایا گیا اگر کسی شخص نے گھونسلے جتنی مسجد بھی، حالانکہ گھونسلے جتنی مسجد کوئی بنائے گا نہیں، لیکن چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی اگر کسی نے تعمیر کیا اپنی حیثیت کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں 1 دینار خرچ کیا مسجد تعمیر کرنے کے لیے خلوص دل سے، خلوص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 جنت میں بڑے بڑے محل تعمیر کر دے گا، وہ اپنی شان کریمی کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، یہ 10 روپیز کی اگر نوٹ ہم لے کر جا رہے ہیں، 20 50 لے کر جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے مذہب میں جو ایثار کا جو سبق ہے، جو قربانی دینے کا سبق ہے، وہ اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں کسی ٹرسٹ کی انڈر کنٹرول میں، میں کسی جماعت کے کنٹرول میں یا کسی مسجد کے سپورٹ میں نہیں بول رہا، نہ کسی اس مقتدی کے اگینسٹ میں بول رہا ہوں جو چندہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی حضرات چندہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تو تعمیر مسجد کو بالکل معمولی نہ سمجھے۔ میرا پوائنٹ ان حضرات سے ہے جو یہ چھوٹی سی رقم لے کر آتے ہیں اور جولی میں ڈالتے ہیں۔ گنتے وقت ٹرسٹیوں کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہوگی، اور ٹرسٹیوں کی بھی کیا حالت ہو گئی ہے کہ مجبوراً لوگوں کے سامنے جھولی پھیلانا پڑتا ہے۔ کہ ہمارے میں اتنا خلوص نہیں کہ ہم اب فرنٹلی جا کے اتنا اماؤنٹ دے دیں کہ جھولی پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں جب کووڈ-19 کا ٹائم چل رہا ہے یا آؤٹ بریک کا ٹائم چل رہا ہے، یہاں پہ بے شمار اخراجات جڑ چکے ہیں، لیکن اماموں کو تو تنخواہ دینا تھا، مؤذن خادم ان کو بھی تنخواہ دینا تھا۔ تو یہ میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ پلیز برائے کرم آپ اس چھوٹی سی رقم کو مسجد میں نہ لائیں، اپنے کیپیسٹی کو بڑھائیں، اپنے اسٹیٹس کو بڑھائیں، اماؤنٹ کو انکریز کریں، چھوٹی موٹی رقم نہ ڈالیں، اماؤنٹ زیادہ دیں تاکہ آپ کو اللہ بڑا اجر عظیم عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے معاف فرمائے۔ اگر آپ نے میرے اس چینل طیبہ اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔